السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں تو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں کہ تیری پہچان یہی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کامیابیوں کی پرواز کو یقینی بناتے ہوئے میں ہوں آج آپ کے ساتھ سرافی شہباز۔ اللہ کے فضل سے آپ کے لیے ایک نئی آج ویڈیو لے کر آیا۔ تو بیٹا جی آج جو ویڈیو ہے کلاس ہے 10th اور سبجیکٹ ہے اردو، اور بیٹا جی اردو سبجیکٹ میں جو ٹاپک ہے وہ ہے مضمون، بورڈ پیٹرن کے مطابق مضمون لکھنے کا طریقہ۔ تو بیٹا جی اس سے پہلے میں اپنی ویڈیو شروع کروں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن بھی کریں، اور بیٹا جی پیارا سا کمنٹ بھی کریں اور لائک بھی کریں، دوستوں سے شیئر بھی ضرور کیجئے اور فالو بھی کیجئے۔ تو بیٹا جی غور سے توجہ سے دیکھیے گا۔ بیٹا جی میری ویڈیو جب تک آپ آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ بیٹا جی پھر پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بیٹا جی میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ بیٹا جی ہمارے پاس جو کلاس ہے وہ ہے 10th، کلاس ہے 10th، اور جو سبجیکٹ ہے بیٹا جی وہ ہے اردو۔ تو بیٹا یاد رکھیے بورڈ پیٹرن کے مطابق ہمارے پاس جو سوال نمبر ہے وہ ہے 6، سوال نمبر 6۔ یاد رکھیے بورڈ پیٹرن کے مطابق جو مضمون ہوتے ہیں، جو ایسے ہوتے ہیں بیٹا جی وہ 3 آتے ہیں، مضمون 3 آتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ہم نے ایک، جب آپ نے سوال نمبر 6 لکھ لیا، مارجن لگا لی، اب آپ کے پاس جو مضمون، آپ نے صرف ہیڈنگ دینی ہے مضمون، اس کو انڈر لائن کیا، آگے یہاں آپ کے پاس رابطہ کی علامت ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی آپ نے کوئی سا مضمون لکھنا ہے، مثال کے طور پہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں علامہ اقبال، تو بیٹا یاد رکھیے آپ نے وہ عنوان لکھ دینا ہے علامہ اقبال۔ اس کو بیٹا جی ہم نے انڈر لائن کرنا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے انڈر لائن کیا، ہائی لائٹ ہو گیا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا بیٹا جی مضمون کیا جو سٹارٹ ہوتا ہے ہر صورت، وہ شروع میں کیا لکھیں گے آپ، ایک شعر ضرور لکھیں گے۔ بیٹا جی مضمون کے شروع میں ہر صورت آپ نے شعر لکھنا ہے۔ اب اس جو ٹاپک ہے اس سے ریلیونٹ آپ نے شعر لکھی دیا اور اس سے آپ نے اس کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد یاد رکھیے بیٹا جی پیراگراف بنا کے آپ نے اس کو ڈیٹیل میں لکھتے چلے جانا ہے، ڈیٹیل میں اس کو لکھتے چلے جانا ہے۔ تو بیٹا یاد رکھیے پیراگراف بیٹا جی ایٹومیٹکلی آپ کے بنتے چلے جائیں گے۔ جب آپ نے ایک شعر لکھا اس سے ریلیونٹ آپ نے آگے لکھنا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال جو آپ کے پاس ایک شخصیت ہے، ان سے متعلقہ آپ کو مضمون لکھنے کو دیا گیا۔ اس کے بعد بیٹا جی پھر آپ نے اگلا شعر جب لکھنا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی سینٹر۔ بیٹا یاد رکھیے ایک صفحے پر کم از کم 2 شعر ضرور آنے چاہیے۔ آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ 2 ضرور ایک صفحے پہ ہر صورت آنی چاہیے، یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھیے گا۔ تو بیٹا جی ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ ایک صفحے پہ ایک شعر لکھ لیں، دوسرا اس مضمون سے ریلیونٹ کوئی آپ کے پاس آیت کا ترجمہ ہے، کوئی حدیث پاک ہے وہ لکھ دیں، کوئی اقوال ذریعہ وہ کوٹ کرنا چاہے وہ سے۔ تو بیٹا جی یہ بات یاد رکھیے، یہاں یہ چیز ہے کہ آیا جو مضمون ہے بورڈ پیٹرن کے مطابق اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے۔ تو بیٹا یاد رکھیے ہمارے پاس یہ 6.5 سے 8 صفحے، 6.5 سے 8 صفحے ہر صورت آپ نے لکھنے ہیں، اور بیٹا جی ایک صفحے کے اندر آپ نے 2 شعر لکھنے ہیں۔ ایک صفحے میں آپ نے 2 شعر لکھنے، کس میں جی ایک صفحے پر، ایک صفحے پر آپ نے 2 شعر ہر صورت آپ نے کوڈ کرنے، آپ نے لکھنے ہیں۔ تو بیٹا جی اس طرح 6.5 سے 8 صفحے پر مشتمل آپ نے میٹرو کلاس کا جو مضمون ہے یہ بیٹا آپ لکھیں گے۔ اور یاد رکھیے بورڈ پیٹرن کے مطابق اس کے جو کل نمبر ہوتے ہیں وہ ہیں 15 نمبر ہے 15۔ تو بیٹا جی جب آپ نے 6.5 سے 8 صفحوں پر مشتمل مضمون لکھیں گے انشاءاللہ
اللہ کے فضل سے ہر صورت بیٹا جی آپ کے 14 نمبر ہر صورت آئے گی. 14 نمبر میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کی گارنٹی دیتا ہوں. ہر صورت انشاءاللہ 14 نمبر وہ بیٹا جی آپ کے ہوں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 14 سے وہ اس میں پوائنٹ اس میں پلس کر دے، پوائنٹ اس میں پلس کر دے، 15/15 بھی دیے جا سکتے ہیں. لیکن 14.5 یا 14 پورے بیٹا جی اتنے نمبر ہر صورت آپ کو آئیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں یہ غلطی نہیں کرنی بیٹا جی، مضمون لکھتے وقت ایک ہی پیراگراف میں لکھتے چلے جانا ہے، ایک ہی پیراگراف میں، یہ غلط ہے. ایسا نہیں کرنا بیٹا جی. اور ایک اور چیز اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، دیکھیے آپ لکھ رہے ہیں، لکھتے ہوئے آپ نے درمیان میں مارکر سے کیا کرنا ہے، اس صفحے کو نکھارنا ہے. مثلا یہاں مارکر سے کچھ الفاظ لکھ دیے، کچھ یہاں مارکر سے الفاظ لکھ دیے، کچھ یہاں لکھ دیے، اس طرح الگ الگ. تو بیٹا جی مارکر سے درمیان میں کوئی ایک دو لفظ یہاں ہم نے مارکر سے لکھ دینے، باقی دیکھیے سارا آپ نے انک پین سے لکھا ہوا ہے نا، سارا انک پین سے آپ لکھتے لکھتے اشعار کوڈ کرتے ہوئے اشعار کوڈ کرتے جا رہے ہیں اور انک پین سے لکھتے چلے جا رہے ہیں. تو بڑے درمیان میں مارکر کا ادھر استعمال کر دیا، 2-3 لفظ کو 2-4 لائنیں چھوڑ کے پھر ادھر لکھ دیا، پھر ادھر لکھ دیا. اس سے انشاءاللہ بیٹا کیا ہوگا، نکھار پیدا آئے گا. لیکن یاد رکھیے گا ایک ہی شعر کو بار بار اس میں ریپیٹ نہیں کرنا، ایک ہی شعر کو بار بار اس میں ریپیٹ نہیں کرنا، یاد رکھیے. اور ایک ہی پیراگراف میں لکھتے چلے جائیں گے، ایسا بھی نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے بیٹا. یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ 15 نمبر آپ کو بورڈ پیٹرن کے مطابق 40 منٹ ملتے ہیں. بورڈ پیٹرن کے مطابق ڈیورنگ دا ایگزامینیشن ہال میں آپ کو بیٹا جی 15 نمبر لینے کے لیے 40 منٹ دیے جائیں گے. تو آپ نے کوشش کرنی کہ 35 منٹ کے اندر ہر صورت اپنے سوال کو وائنڈ اپ کرنا ہے، اس کو کلوز کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا جی. جو 5 منٹ آپ کے پاس بچیں گے، باقی جو آپ نے اسے پیپر کو دوبارہ پڑھنا ہے، اس کویشچن کو دیکھنا ہے، اس میں بیٹا جی آپ کے صرف ہو جائیں گے. تو امید ہے بیٹا جی اللہ کے فضل سے آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال بھی رکھیے گا اور انتظار بھی کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.